مسیح خداوند میں سب کی سلامتی ہو۔ میں آج آپ کو اپنے جو میرے ہم عمر ہیں نوجوان ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں آپ نے بہت سے ایسے کام دیکھے ہیں کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ یار یہ کام بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور آپ نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ آپ کو لگا ہی مشکل ہے، کیونکہ جس کام کی ہم کوشش نہیں کرتے، دور سے دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ بہت مشکل ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو در حقیقت وہ کوئی اور کرتا ہے تو اس سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا میں ہر کام جو مشکل ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز جڑی ہوئی ہے کہ جو وہ آسان ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس سے بچنا بہت مشکل لگتا ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار گناہ تو ہر بندہ کرتا ہے، لیکن یار اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ گناہ سے آپ ایک طریقے سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ہمارا یہ جو معاشرہ گندا معاشرہ ہے، آپ اس میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنے دوستوں میں جو زیادہ وقت گزارتے ہیں کام تک، بہت ضروری دوست ہیں تو انہیں ٹھیک ہے سلام دعا تک بات رکھیں، زیادہ یہ اٹھنے بیٹھنے سے اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھیں گے تو آپ ہزار گناہوں سے بچیں گے، کیونکہ جو بات آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے ہو آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تنہائی میں جینا سیکھیں تو آپ زندگی میں بہت آگے جائیں گے، کیونکہ یار آپ لوگ دنیا کے میلے میں لگے ہوئے ہو تو جس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، لیکن در حقیقت جب آپ لوگ تنہائی میں رہنا سیکھ جائیں گے تو آپ کے ذہن میں مستقبل کے بارے میں بہت سے سوالات اور بہت سے خیالات آئیں گے، کیونکہ تنہائی میں بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے، جبکہ بندہ ایک اپنی زندگی کو برے کاموں میں مصروف رکھے۔ ہاں اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں فیوچر کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، یہ بہت مشکل ہے کہ یہ ہمارے اندر سمایا ہوا ہے، کیونکہ کوشش نہیں کرتے، اور فیوچر جب آتا ہے ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو پھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور پھر مزدوریاں اور بہت مشکلیں آ جاتی ہیں، آپ سب جانتے ہی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، ان چیزوں سے آپ ضرور بچیں گے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کا مفت تحفہ خداوند یسوع مسیح میں ابدی زندگی۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، کہ اس نے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے ہیں اور ہمیں ایک آزاد زندگی دی ہے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر ہم کیوں غلام بنے؟ ہم پاک کلام میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے، لکھا ہے کہ آپ لوگ جب گناہ کرتے ہیں، گناہ آپ کو بری خواہشوں کی طرف لے کے چلتا ہے، جب آپ بری خواہش کرتے ہو تو اس وقت گناہ پیدا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ گناہ پر حکومت کریں، آپ گناہ کے غلام نہ بنیں، اس پر حکومت کریں، آپ کو کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کبھی یہ کام نہیں کریں گے۔ اس بات پر غور کرنا اور زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں، آگے دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو یسوع مسیح کے پاس آئیں، وہ اس نے آپ سب کو بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اپنا ڈیلی آپ بائبل مقدس پڑھا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں، کہ تھوڑے تھوڑے سے کام بنتا ہے، ایک دم میں آپ کو کہوں تو ظاہر سی بات آپ کبھی نہیں کر پائیں گے، کہ یار گناہ کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بادشاہ کی قید میں ہو تو اس کے ہزاروں فوجی آپ کو مارنے کے لیے آپ کے اوپر آ گئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، تو در حقیقت وہ جو اس کے سپاہی ہیں وہ آپ پر ایک دم سے اٹیک نہیں کریں گے، وہ ایک ایک کر کے کریں گے۔ تو اس کی مثال میں نے گناہ سے دی ہے کہ گناہ آپ ڈیلی روٹین میں جب کرتے ہو تو ایک دم سارے گناہ نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ کرتے ہو، ہزاروں گناہ تو ڈیلی میں کچھ نہ کچھ، اتنے تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کئی بندے تو کر جاتے ہیں، لیکن
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان سپاہیوں کو ایک ایک کر کے ماریں گے تو وہ سپاہی آہستہ آہستہ مر جائیں گے اور آپ اس قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ ڈیلی کی روٹین میں سوچیں گے گناہوں سے کیسے بچیں، آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سوچیں گے تو آپ اس کے بارے میں کبھی بھی پھر آپ اس چیز کے اندر نہیں جائیں گے، آپ گناہ سے بچیں گے، آپ آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں ان پر رحم کروں گا اور ان کے دل سے پتھر کا دل نکالوں گا اور ان کو نئی روح دوں گا۔ تو بس خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خود بدلیں اور اس سے مدد مانگیں، آپ اس سے علم حاصل کریں اور حکمت مانگا کریں، اور جب آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کو زندگی کی ہر چیز ملے گی۔ تو اس بات پر غور کرنا۔ تو ملتے ہیں پھر کبھی اگلی ویڈیو میں، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔